السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے بچوں، امید ہے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے اور اب سونے سے پہلے کہانی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہم لے کر آئے ہیں انڈونیشیا سے۔ آپ جانتے ہیں نا، ایشیا میں ایک مسلمان ملک ہے، اس کا نام ہے انڈونیشیا۔ کہانی کا عنوان ہے مونچھ کا بال۔ کسی زمانے میں انڈونیشیا کے جنگلوں میں ایک جانور رہتا تھا جسے ماؤس ڈیجر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کا ہرن ہوتا ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن۔ یہ خرگوش جتنا بڑا ہوتا ہے اور انڈونیشیا والے اس سے سب جانوروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس کا ایک سبب بھی بیان کرتے ہیں۔ ننھا سا یہ ہرن بڑا ہی خوبصورت، پھرتیلا اور شاندار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بے انتہا چالاک بھی ہوتا ہے۔ اس کی چالاکی کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو بہت سے جزیروں سے مل کر بنا ہے۔ جانتے ہیں نا، ایسی جگہ جس کے ارد گرد سمندر، اسے جزیرہ کہا جاتا ہے۔ ان جزیروں میں جاوا، سمٹرا اور بورنیو بڑے بڑے جزیرے ہیں۔ ہاں، تو کسی زمانے کی بات ہو رہی تھی۔ جاوا کے جنگلوں کا بادشاہ ایک ٹائیگر تھا جس سے اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ وہ کسی دوسرے بادشاہ کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے۔ جس طرف سے بھی اس کا گزر ہوتا، جانور خوف سے میلوں دور بھاگ جاتے۔ درختوں پر چھلانگیں مارنے والے لنگور اور بندر چپ چاپ پتوں میں چھپ جاتے۔ آس پاس کے تمام جزیروں کے بادشاہوں سے اس نے اپنی اطاعت قبول کرا لی تھی۔ ایک دن اس سے ایک خیال آیا، تمام جزیروں کے بادشاہوں نے ہمیں شہنشاہ تسلیم کر لیا ہے اور ٹیکس کے طور پر ہمارے کھانے کے لیے ہمارے حضور بہت سے جانور بھیجتے ہیں، لیکن بورنیو کا بادشاہ ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اس نے ابھی تک ہماری اطاعت قبول نہیں کی۔ ہم اسے بھی پیغام بھیجیں گے، اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اس سے بڑے ہیں۔ اگر اس نے انکار کیا تو ایسی خوفناک سزا دیں گے کہ اس کی یاد ان جنگلوں میں صدیوں باقی رہے گی۔ اس نے اپنے دربار کے 3 ٹائیگروں کو بلا کر کہا، ابھی بورنیو جاؤ اور وہاں کے بادشاہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ اس سے کہو کہ وہ دوسرے تمام بادشاہوں کی طرح ہمیں بادشاہ تسلیم کرے، ہماری اطاعت قبول کرے اور ہر ماہ جب 14ویں کا چاند نکلے تو ٹیکس کے طور پر ہمارے لیے موٹے تازے جانور بھیجے۔ اگر وہ ہمارا حکم نہیں مانے گا تو ہم خود بورنیو آ کر اسے کھا جائیں گے۔ درباری بولے، ہم ابھی جاتے ہیں حضور، کون ہے جو جہاں پناہ کا حکم ٹال سکے؟ جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے آواز دی، ٹھہرو۔ وہ جھٹ واپس آ گئے۔ جی حضور، انہوں نے کہا۔ بادشاہ نے اپنی مونچھ کا بال توڑ کر انہیں دیتے ہوئے کہا، بورنیو کے بادشاہ کو پیغام کے ساتھ ہی ہماری شاہی مونچھ کا عالی شان بال بھی پیش کرنا۔ اس سے کہنا، آج تک ہمارے سامنے سر جھکے ہیں، اٹھے نہیں۔ جنگلوں میں بادشاہ تو بہت ہیں، شہنشاہ صرف ایک ہے۔ ہماری مونچھ کا یہ بال گواہ ہے کہ ہم کس قدر طاقتور اور کتنے خوفناک اور خونخوار ہیں۔ ہمارا غصہ سمندر کے طوفان کی طرح بپھرتا ہے۔ جاؤ، بورنیو کے بادشاہ کا سر جھکا دو۔ جب تینوں ٹائیگرز بورنیو پہنچے تو بری طرح تھک چکے تھے۔ گرمی بہت سخت تھی، 2 قدم چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ گھنے درخت کا ٹھنڈا سایہ ملتے ہی وہ سستانے لگے اور آرام کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، ابھی تو ہمیں اور چلنا ہے کیونکہ بادشاہ جنگل کے بیچ کہیں رہتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ باقی دونوں ساتھی کہنے لگے، اب تو ہماری ٹانگوں نے جواب دے دیا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے تازہ دم ہو لیں، پھر آگے کا سفر طے کیا جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے،
اسی وقت ننھا ہرن ماؤس ڈیئر اس طرف آ نکلا۔ انہوں نے اتنا چھوٹا سا ہرن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پکارا، ارے او ادھر آؤ! ہرن ڈر گیا۔ سامنے موٹے تازے ٹائیگروں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کانپتا ہوا نزدیک آیا اور ادب سے بولا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ انہوں نے ڈراؤنی آواز میں سوال کیا، کون ہو تم؟ اس نے سہم کر جواب دیا، جی میں ایک چھوٹا سا ہرن ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ ہرن نے پوچھا، کیا آپ بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہی ٹائیگر بولا، ہاں، ہم جاوا کے جنگلوں سے اپنے شہنشاہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، بورنیر کے بادشاہ کو ہماری شہنشاہ کی اطاعت قبول کرنی ہوگی، اور خراج کے طور پر ہر ماہ 14ویں رات کو بطور خراج بہت سے جانور جاوا بھیجنے ہوں گے۔ اگر اس نے حکم نہ مانا تو شہنشاہ یہاں آ کر اسے کھا جائیں گے۔ نشانی کے طور پر شہنشاہ نے اپنی شاہی مونچھ کا یہ بال بھیجا ہے۔ تیسرے نے بات پوری کر دی۔ ہرن نے شہنشاہ کی مونچھ کا لمبا اور موٹا بال دیکھا اور سوچنے لگا، یہ تو بہت برا ہوگا، بورنیو کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ ان ٹائیگروں کو بادشاہ تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ آخر وہ کچھ سوچ کر بولا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس گرمی میں کہاں پریشان ہوتے پھریں گے، لائیے یہ بال، میں خود لے جاتا ہوں اور ان کا جواب لے کر ابھی واپس آتا ہوں۔ ٹائیگر آپس سے مشورہ کر کے بولے، ٹھیک ہے، تو جلدی سے واپس آ جاؤ، ہم یہیں آرام کرتے ہیں۔ ہرن بال لے کر چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر بادشاہ تک یہ پیغام پہنچ گیا تو وہ ڈر کر تمام باتیں مان لے گا۔ اس جنگل کا اصل حکمران جاوا کا بادشاہ ہوگا۔ ہمارا بادشاہ دوسرے بادشاہ کے سامنے سر جھکائے گا، یہ تو بہت شرم کی بات ہے۔ پھر تمام جانوروں کا خراج بھیجا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن میری باری آ جائے۔ نہیں نہیں، یہ پیغام بادشاہ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اوف، میں کیا کروں، اتنا چھوٹا سا تو ہوں میں۔ وہ انہی خیالات میں کھویا ہوا چلا جا رہا تھا کہ کسی نے آواز دی، کہاں چلے جا رہے ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی پرانی دوست سیہی سامنے کھڑی تھی۔ سیہی کا سارا جسم بڑے بڑے کانٹوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بس اچانک ہی ہرن کو ایک خیال سوجھ گیا۔ اس نے سیہی سے کہا، ذرا اپنا ایک کانٹا تو دینا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ سیہی نے تعجب سے پوچھا اور اسے ایک کانٹا اکھاڑ کر دے دیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے جواب دیا اور چھلانگیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ٹائیگر اسے دور سے دیکھ کر پکار اٹھے، کیا جواب ہے تمہارے بادشاہ کا؟ ہرن نے کہا، بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بے وقوف ٹائیگر کو نہیں کھایا۔ تمہارا بادشاہ احمق ہے جو مجھے کھانا چاہ رہا ہے، اس لیے میں خود جاوا آ کر تمہارے بادشاہ کو کھا جاؤں گا۔ جاؤ، اپنے نادان بادشاہ کو یہ پیغام دے دو، اس کے ساتھ ہی نشانی کے طور پر بادشاہ سلامت کی مونچھ کا یہ چھوٹا سا بال لے جاؤ۔ ہرن نے انہیں سیہی کا کانٹا دے دیا، سخت لمبا اور نوکدار۔ ٹائیگر کانٹا دیکھ کر بھوکلا گئے۔ جب مونچھ کا بال اتنا خوفناک ہے تو بادشاہ خود کیسا ہوگا؟ وہ سوچنے لگے، جلدی سے بھاگ نکلو ورنہ وہ ہمیں ہی چٹ کر جائے گا۔ انہوں نے آپس میں کہا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس دن کے بعد سے بورنیو کے جنگلوں میں آج تک کوئی ٹائیگر نہیں دیکھا گیا۔ اچھا بچوں، کل آئیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے دعا پڑھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔